اگر ہم بات کریں کہ میں کے بارے میں کہ میں کیا ہے، ہر انسان کے اندر یہ میں جو ہے یہ موجود ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ چاہتا ہے، وہ اپنی میں رہتا ہے۔ سارے جھگڑے اسی میں کے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ہم کو بھی میں نے مارا، تم کو بھی میں نے مارا، ہم سب کو میں نے مارا، اس میں کو مار ڈالو۔ لیکن اسی دوران ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس مصرے نے توجہ اپنی طرف کھینچ لی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ اب یہاں بات بہت دلچسپ ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جب میں کو مار دیں گے تو پھر خودی کا کیا ہوگا؟ دراصل کنفیوژن یہی ہے کہ ہم خودی کو میں سے گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہم میں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کیا ہے، اور چونکہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں تو اسی میں کی پہچان سے خودی کی پہچان بھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ وہ میں جس کو مارنے کا کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام انا ہے، جس کو انگریزی میں ایگو کہتے ہیں، اور عربی میں بھی جب اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو انا کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی میں بذات خود۔ قرآن مجید میں اس کی کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے زیادہ تر ہم کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ شہنشاہوں کے یہی انداز ہوتے ہیں، اور وہ جو سب شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو جل جلالہ ہے اور لا شریک لہ کی شان والا ہے، اور جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال، اور جو سب سے بے نیاز ہے اور زمین و آسمانوں میں سب اس کے محتاج ہیں، وہی زیادہ حقدار ہے کہ اس لفظ کو اپنی شان ربوبیت اور شان بے نیازی کے اظہار کے لیے استعمال فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب اس وحدہ لا شریک لہ نے اپنی شان، جلالت اور وحدانیت اور شان کبریائی کا اظہار فرمانا چاہا تو یوں ارشاد فرمایا سوائے نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تو بس میری ہی عبادت کرو۔ ذرا غور فرمائیں کہ اس جملے سے کیسی جلالت ٹپک رہی ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ اکبر، سبحانک یا ربنا لا الہ الا انت نعبدک ونستغفرک، اے ہمارے رب تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور جب فرعون نے اپنی باطل ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے بھی یہی لفظ میں استعمال کیا، اور قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس فرعون نے کہا کہ میں ہی تمہارا بلند و بالا رب ہوں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کرتے ہوئے یہی لفظ میں استعمال کیا اور جواب دیا کہ انا خیر من، میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اب ان جملوں میں جو میں ہے بس اسی کو مارنا مقصود ہے کہ جس کے اندر یہ میں ہوتی ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ لفظ استعمال کرنا ناجائز ہے، کہ الفاظ بذات خود اچھے یا برے نہیں ہوتے بلکہ ان کا استعمال انہیں اچھا یا برا بناتا ہے۔ میرے خیال سے جو پہلے میں نے ریفرنسز دیے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خودی یہ اوپر والی میں نہیں ہو سکتی بلکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب خودی کیا ہے تو اس کے بارے میں مختصراً اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خودی نام ہے خود شناسی کا، اپنے آپ کو پہچان لینے کا کہ میں کیا ہوں۔ جی ہاں، یہاں بھی ایک میں ہے، لیکن یہ میں خود پرستی والی میں نہیں بلکہ خود شناسی والی میں ہے کہ جب بندہ جان لیتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو یہی میں خودی بن جاتی ہے۔ بس یہی باریک سی لائن ہے ان دونوں کے درمیان کہ جب ابلیس اور فرعون کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں تو یہ میں ہوتی ہے، اور جب بلّہ کہتا ہے کہ بلّہ کی جانے میں کون، تو یہی میں خودی بن جاتی ہے، اور پھر یہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اپنے رب سے جا ملتی ہے۔ آثار و اخبار میں مشہور ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کہ جب کوئی بندہ جان لیتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بس وہی وہ ہے تو پھر اس بندے کی میں ختم ہو جاتی ہے۔
اس کی اپنی کوئی خواہش باقی نہیں رہ جاتی اور رب کی رضا ہی اس کی رضا بن جاتی ہے، اور اس کی ساری چاہتیں رب کی چاہت میں فنا ہو جاتی ہیں، اور جب رب اور بندے دونوں کی چاہتیں ایک ہی چاہت بن جاتی ہیں تو پھر بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عشق و ادب میں ڈوب کر میں کو ختم کر دینے کی ایک خوبصورت مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے لے لیتے ہیں، کہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ جب ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے کو نپٹانے کے لیے کہیں تشریف لے گئے اور نماز کا وقت آن پہنچا تو صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مسلح پر کھڑا کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمانے لگے۔ اسی دوران ہمارے من ٹھار آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نماز میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اللہ عز و جل کی حمد کی اور شکر ادا کیا کہ حضور نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا حکم فرمایا، لیکن اس کے بعد پیچھے ہٹ کر صف میں مل گئے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر نماز مکمل فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اپنی جگہ پر قائم نہ رہنے دیا؟ تو ذرا عشق اور محبت کے اس شہسوار کا جواب سنیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ میری کیا مجال، کہ میں تو کب کی فنا فی رسول ہو چکی تھی، بلکہ عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان تھی عشق اور محبت کی۔ کاش اس ادب اور عشق صدیق کا ایک ذرہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی نصیب فرما دے، کہ جن کے بارے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میرے سارے اعمال ابو بکر کے ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عشق اور محبت کی سچی جو لگن عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔